الرحيم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ عسى ربہ، قریب ہے، امید ہے کہ آپ کا رب، ان کا رب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دیکھیں یہ جو عسیٰ ہوتا ہے آپ جانتے ہوں گے یہ افعال مقاربہ میں سے ہے۔ افعال مقاربہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد جو فعل آئے گا اس کا اسم تو اسم ہوتا ہے، اور فعل کیا ہوتا ہے اس کا اسم جو ہے وہ تو اسم ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہوتی ہے۔ یہ جو افعال مقاربہ، جیسے آپ کہتے ہیں کادا، اسی طرح آپ کہتے ہیں اوشکا، قروبا، تو اس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، اور اس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ جملہ فعلیہ۔ اور جملہ فعلیہ میں بھی فعل مضارع۔ اچھا، اس میں عسى ربہ، جب آپ کہیں عسى فلان ان یفعل، عسى فلان ان یفعل، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فلاں آدمی قریب ہے کہ وہ یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ حتمی بات نہیں ہے، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے۔ ایسا ہونا قریب الامکان ہے، کوئی بعید از قیاس نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات تو واضح ہے، عسیٰ کے اندر یہ مفہوم ہوتا ہے، لیکن جو ایک اشکال ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ میں جیسے سیدنا عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو اللہ جب فرماتے ہیں نا عسیٰ، تو وہ واجب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب یہ کہیں کہ بھئی عسى اللہ ان یتوب علیہم، عسى اللہ ان یتوب علیہم، تو اب آپ کہیں گے کہ اللہ توبہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، تو لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کے اندر وعدہ تو کوئی نہیں، لیکن کہا سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کہ خدا، یا بلکہ آپ ابھی خدا نہیں کہتے، بادشاہ جب کلام کرتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے کہ بھئی امید ہے کہ ہم تمہیں خلعت سے نوازیں گے، ہم تمہیں کچھ دیں گے، تو بادشاہ کا یہ وعدہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ یعنی بادشاہ یوں نہیں کہتا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، یہ تو چھوٹے لوگوں کی بات ہوتی ہے۔ بادشاہ تو یوں ہی کہتا ہے کہ امید ہے یہ کام کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں کہ عسیٰ قریب ہے یہ کہ کام ہو جائے، تو اللہ ہی نے تو کرنا ہے، اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، لہٰذا عسیٰ جب اللہ کی طرف سے استعمال ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ وجوب کے لیے ہوگا، واجب ہے۔ اس پر اشکال یہاں کیا ہے کہ یہاں عسیٰ آ رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا، بات ہے وہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیسے حل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ عسى ربہ، حل تو سمپل طریقے سے ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ عسى ربہ، امید ہے کہ ان کا رب، ان طلقکن، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں، کنہ میں خطاب کس سے ہے؟ ازواج مطہرات سے۔ اچھا، اس کے بعد جو عسیٰ کا اسم کیا تھا ذیشان صاحب؟ ربہ، اور اس کے بعد خبر کیا ہے؟ وہ جو بیچ میں جو جملہ شرطیہ آ گیا نا، وہ تو جملہ معترضہ ہے، یعنی امید ہے کہ آپ کا رب، اگر انہوں نے تمہیں تو طلاق دے دی تو خبر کیا ہے؟ ان یبدلہ، کہ وہ انہیں بدل کر دے دیں گے، ابدل یبدل ابدالا، ان یبدلہ، کہ وہ انہیں بدل کر عطا فرمائیں گے ازواجا، بیویاں۔ ان ازواجن کی صفت کیا ہوگی؟ خیرا منکن، جو تم سے بہتر ہوں گی۔ اور اس کے بعد جو ازواجن خیرا منکن ہے ان کا بدل آ رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ بدل۔ وہ ازواج کیا ہیں؟ ان کے اندر صفات کیا ہوں گی؟ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں اس میں جو ابھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ عسیٰ کے اندر مفہوم یہ ہے کہ خدا جب عسیٰ فرمائیں تو وہ وجوب ہوتا ہے، یہاں ایسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ
ہاں ان طلقکن یعنی اس کو مترتب ایک شرط پر کیا، یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دیں گے تو یہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بدل کر دے دیں گے، بات واضح۔ اچھا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں طلاق دی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان سے بہتر ملے گی، تو اگر اللہ تعالیٰ وعدہ کر لیں کہ بھئی اس بیوی کو طلاق دے دو تو اس سے بہتر عطا کر دی جائیں گے، ہیں جی عثمان صاحب؟ جی سر۔ ہاں کیا اس کا حل نکالیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں طلاق دی؟ کہ آپ کے اندر بہتر کی خواہش نہیں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بہتر بیویوں کا حصول نہیں چاہتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا تھا کہ اگر نبی نے تمہیں طلاق دے دی تو تم سے بہتر بدل کے دے دیں گے، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیتے تو بہتر مل جاتی، لیکن آپ نے طلاق نہیں دی تو کیا بہتر نہیں ملی؟ یہ بات ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی گئی، یہ تو ازواج مطہرات کو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا نا یبدلہ، چاہے آپ سے کہی گئی ہے نہیں کہی گئی، وعدہ کیا اللہ کا عسى ربه ان یبدلہ، یعنی ان طلقکن ان یبدلہ خیرا منکن مسلمات ازواجا خیرا منکن مسلمات۔ دیکھیں اس آیت سے یعنی اس اشکال سے نکلنے کے لیے بعض علماء نے یہ کہا کہ اصلاً یہ تو شرطیہ کلام تھا نا، ان طلقکن ان طلقکن، تو پہلی بات یہ ہے کہ جو جواب شرط ہے وہ کیا ہے؟ یعنی جواب شرط یہی جملہ ہے جو ما قبل محذوف، یعنی ان طلقکن فعسى ربه ان یبدلہ۔ پہلی بات یہ کہ شرط میں جو شرط ہے یا جواب شرط ہے اس کا فی نفسی ہی ممکن ہونا ضروری یعنی نہیں ضروری، یعنی شرط تو مستحیل کے لیے بھی آ جاتی ہے، یعنی یہ ذہن میں رکھیے کہ شرط عربی زبان میں کسی ناممکنہ شے کے لیے بھی آ سکتی ہے، یعنی مثال کے طور پہ کہا گیا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، یعنی لو کان للرحمن ولد فانا ساکون اول من یعبد، تو ولد تو نہیں ہو سکتا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لو کان معه آلہۃ کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا۔ تو پہلی بات یہ کہ ان سے بہتر پائی جاتی ہیں، یہ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ اس شرط کی بنا پر ذرا غور سے سنیے گا، کیسے پتہ چلا کہ ان سے بہتر خواتین ملیں گی؟ ان طلقکن کی بنا پر۔ لہذا کیا اس سے یہ دلیل نکالی جا سکتی ہے کہ لازماً وہاں کچھ خواتین ان سے بہتر پائی جاتی تھی؟ نہیں نکالی جا سکتی، شرطیہ کلام سے یہ بات نہیں نکالی جاتی، یعنی یہی میں بتانا چاہتا تھا کہ شرطیہ کلام تو علی فرض مستحیل بھی ہو سکتا ہے، شرطیہ کلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ کچھ خواتین ازواج مطہرات سے بہتر موجود ہیں معاشرہ اسلامی میں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر طلاق دے دو گے تو بدل کر بہتر دے دیں گے، بات واضح ہے کہ نہیں؟ یہ ان طلقکن سے یہ بات ہمیں نہیں معلوم ہوگی۔ شرطیہ کلام محض ایک شے پر دوسرے کا ترتب ہوتا ہے، قطع نظر اس کے کہ امر واقعہ میں یہ ترتب ممکن ہے یا نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے عثمان صاحب؟ یعنی شرط میں کیا ہوتا ہے؟ جملے کا نحوی اعتبار سے درست ہونا شرط کی صحت کا مقتضی ہوتا ہے، بس۔ جس طرح فرمایا جاتا ہے کہ اگر آپ شرک کرتے تو ہم آپ کے سارے ہاں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انبیاء کے متعلق فرمایا، اسی طرح فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ خیر وہ اور بات ہے، وہ تو آپ کہیں گے لَإِنْ أَشْرَكْتَ دلائل سے پتہ چلا، یہاں ان طلقکن تو دلائل سے معلوم نہیں ہو رہا، یہ لیکن دلائل سے یہ بھی نہیں معلوم ہو رہا نا کہ لازماً کوئی بہتر خواتین موجود ہے، معلوم صرف کیا ہو رہا ہے اگر طلاق دیں گے تو بہتر دے دی جائیں گی، بس۔ لہذا اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بہتر موجود ہے۔ اس سمجھ میں کیونکہ اس میں ایک اور بات کیا تھی کہ علماء نے کہا گویا ان سے بہتر کوئی نہیں ہے، اللہ کو یہ معلوم ہے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی، کیونکہ اللہ کے آخری رسول اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین ہی بیویاں پسند فرما رہے ہیں، تو کہا کہ اگر تمہیں طلاق دیں گے نا تم سے بہتر لے آئیں گے، تو طلاق نہیں دیا اس لیے ان سے بہتر نہیں، بات واضح ہے کہ نہیں؟ اچھا بالفرض آپ کہیں کہ پھر اس آیت کا مقصد کیا ہوا؟ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله، اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گی نا تو بہتر نہیں رہو گی، یہ ذہن میں رکھیے، یعنی پیچھے آیا تھا ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبكما وان تظاہرا علیہ فان اللہ هو مولاه، تو یہ کیا ہے؟ ان تظاہرا کے نتیجے میں عسى ربه ان طلقكن، تو اگر وہ ان تظاہرا پر استمرار رکھیں تو واقعی وہ بہتر نہیں ہے،
اور وہ خواتین کے جو یہ کام نہیں کریں گی ان سے بہتر ہو جائیں گی، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر ان طلقکن کی آیت اس صورت میں ہے ہی نہیں، اس صورت میں وہی بہترین خواتین رہیں گی۔ تو انہوں نے توبہ کر لی، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما فاللہ لم یبدلہ خیرا منہن لأنہن تبن الی اللہ سبحانہ وتعالی ولم یکن فی المدینة افضل منہن، مدینہ میں ان سے افضل نہیں تھا۔ اس میں نا امہات المؤمنین کی فضیلت کا بیان ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں وہ غلطی تو ان سے ہوئی ہے، لیکن ان دی اینڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ انہیں طلاق دی اور نہ ان سے بہتر آپ کو عطا کی گئیں، تو اس میں خود امہات المؤمنین علیہن السلام کی فضیلت ہے۔ بات واضح ہے؟ اللہ عالم۔ تو فرمایا کہ ازواجن خیرا منکن مسلمات، تو یہ ازواجن کی صفت ہے، اور پھر علماء نے یہ بھی کہا کہ یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں کہ نہیں امہات المؤمنین پائی جاتی ہیں، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات، تائبات بھی آ گیا، توبہ کرنے والی کر لی انہوں نے تو فرمایا کہ مسلمات فرما بردار، ٹھیک ہے، مطلب یہ ان لوگوں کی بھی دلیل ہے جو اسلام اور ایمان میں فرق کرتے ہیں، یعنی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اسی طرح مسلمات مؤمنات، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ بات واضح؟ تو مفہوم کے اعتبار سے تو فرق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی کوئی کہہ نہیں سکتا کہ مومن اور مسلم میں مفہوم کے اعتبار سے فرق نہیں، ہاں بس اختلاف اس میں ہے کہ مصداق کے اعتبار سے فرق ہے، بس یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جن لوگوں نے کہا نا اسلام اور ایمان ایک ہوتا ہے، جو اکثر علماء کا قول ہے، وہ اسلام اور ایمان کو ایک ہونے سے یہ مراد نہیں لیتے کہ اسلام اور ایمان میں مفہوماً کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیں اس کا مادہ سین لام میم ہے، اس کا مادہ حمزہ میم نون ہے، مفاہیم کے اعتبار سے تو فرق ہے، ایک ہوتا ہے مفہوم، ایک ہوتا ہے مصداق۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں ایک حیوان ناطق ہے، ٹھیک ہے، اور ایک حیوان متعجب ہے، یہ دو لفظ میں نے بولے، حیوان متعجب اور حیوان ناطق، ان دونوں کا مفہوم ایک ہے؟ ہاں، دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہے، لیکن ان کا مصداق ایک ہے کہ فرق ہے؟ متعجب انسان ہی ہو سکتا ہے، یعنی ایک رائے کے مطابق تعجب عقل کے نتیجے میں ہوتا ہے، لہذا وہ انسانوں کے سوا کہیں نہیں، تو حیوان متعجب کا مصداق بھی انسان ہے، حیوان ناطق کا مصداق بھی انسان ہے، یہاں تک کہ حیوان زاہق بھی، اگر زاہق بھی کوئی ساتھ، اس کا بھی مصداق کون ہے؟ انسان۔ لیکن کیا یہ مفاہیم کے اعتبار سے ایک ہے؟ مفاہیم کے اعتبار سے ایک نہیں ہے۔ اسلام اور ایمان مفہوم کے اعتبار سے ایک نہیں ہے، مسلم اور مومن مفہوم کے اعتبار سے ایک نہیں ہے، مصادیق کے اعتبار سے، یعنی کوئی ایسا صاحب ہو سکتے ہیں جو اللہ کے ہاں مسلم ہوں اور مومن نہ ہوں، یا اللہ کے ہاں مومن ہوں اور مسلم نہ ہوں، کوئی ہو سکتا ہے ایسا؟ یعنی ہوا مسلم عند اللہ، مسلم کا مطلب کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنے والا، اپنے آپ کو جھکانے والا، ہوا مسلم عند اللہ ولکن لیس بمؤمن۔ نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہمارے ہاں مسلم ہو، اللہ کے ہاں وہ مسلم نہیں ہے اور مومن بھی نہیں، ظاہری بات، یعنی ایک منافق ہو، ہمارے ہاں وہ کون ہے؟ وہ مسلم ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ مسلم ہے، مسلم بھی نہیں ہے اللہ کے ہاں، وہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو لہذا اس معنی میں علماء کہتے ہیں کہ فرق نہیں ہے اسلام اور ایمان۔ تو اب اس میں کیا ہے، مسلمات میں جیسے عمل کی طرف زیادہ اشارہ ہوتا ہے، عملی طور پہ سر تسلیم خم کرنا، اور ایمان کے اندر آپ جانتے ہیں، یعنی آپ کہیں گے اسلام عمل جوارح ہے، ایمان عمل قلب ہے۔ ایمان کیا ہے؟ عمل قلب۔ تو ان المسلمات مؤمنات قانتات، قانتات کے بارے میں اختلاف یہ ہوا کہ قانتات للہ ام قانتات لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قنوت کا جو لفظ ہے اس کے بھی عربی زبان میں بہت سے معنی، قنات یقنط قنوتا، سکوت بھی اس کا معنی ہے، خاموش۔ قوموا للہ قانتین کا مطلب کیا لیا گیا؟ قوموا للہ ساکتین، کیونکہ اس آیت کے شان نزول میں کہا جاتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم پہلے نمازوں میں گفتگو کیا کرتے تھے، اور کوئی صحابہ آتے تھے تو پوچھتے تھے کتنی رکعت ہو چکی ہیں، تو ہم بتاتے تھے اتنی ہو گئی ہیں، اور پھر وہ نماز میں شامل ہو جاتے تھے۔ پھر جب آیت نازل ہوئی قوموا للہ قانتین، تو منعنا من الکلام، منعنا من الکلام، تو اب انہوں نے کیا کہا؟ قوموا للہ قانتین یعنی ساکتین۔ تو قنوت کے اندر اس کا بھی مفہوم، اسی طرح قنوت کے اندر قنت فلان و قام فلان کا مفہوم ہے، لہٰذا دعائے قنوت اس کو کہتے ہیں جو قیام کی حالت میں کی جائے، مطلب دعائے قنوت کون سی ہوتی ہے؟ تو کھڑے ہو کے کی جائے، وہ دعائے قنوت ہے۔ تو قنوت کے اندر قیام بھی ہے۔
قنوت کے اندر تیسرا معنی علماء نے کا اطاعت کا ہے، فرما برداری کا، جیسے فرمایا فالصالحات الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات، قانتات لمن، وہاں تقریباً اجماع تو نہیں ہے، جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ فالصالحات قانتات لازواجہن، جو نیک بیویاں ہیں وہ فرما بردار اپنے شوہروں کی ہے۔ تو یہاں بھی اچھا، اب اگر آپ دیکھیں نا، ساکت ہونے میں بھی فرما برداری، آپ نے کوئی بات کی اور میں نے آگے سے بلا چون و چرا اس بات کو قبول کر لیا، اس کے اندر بھی، سکوت کے اندر بھی قیام ادب کے ساتھ ہو، اس کے اندر بھی فرما برداری کا مفہوم، قیام آپ ادب کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو یہاں قانتات سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی فرما بردار ہے اور اللہ کے رسول کی، کیونکہ وہاں تو جیسے لازم و ملزوم ہے، یعنی شوہر کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کئی دفعہ ہو سکتا ہے لازم و ملزوم نہ ہو، لیکن رسول کی اطاعت بحیثیت شوہر اور اللہ کی اطاعت تو لازم و ملزوم۔ چلو جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے نا عند اللہ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ مومن بھی ہوگا اوبیسلی، تو اب ایک بندہ وہ سارے کام ہی نہیں کر رہا تو پھر تو وہ مسلمان بھی نہیں ہوگا، مومن بھی نہیں ہوگا، یعنی وہ سارے تقاضے نہیں کر رہا۔ نہیں، سارے کام کرنے سے تو مسلمان نہیں ہوتا۔ نہیں، فار ایگزامپل جیسے مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھ رہا، اب وہ عند اللہ مسلمان تو ہے، پھر وہ مومن کیسے؟ اس لیے کہ وہ ایمان رکھتا ہے، اگر وہ نماز پہ ایمان رکھتا ہے کہ نماز پہ تو ایمان تو رکھتا ہے، مومن بھی ہے، مسلم بھی ہے، یعنی مسلم ہونے کے لیے کل اعمال پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اصل میں اسلام کا مطلب ہوتا ہے انقیاد قلبی، یعنی ایک شخص ایمان لے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور پھر اس نے اپنا یہ اصل طے کر لیا کہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس نے طے کر لیا، اب یہ اسلام ہے۔ اب وہ بالفعل اس جگہ کر رہا ہے نہیں کر رہا، وہ ہے مسلمان، مومن بھی میری بات اس سے کوئی شک تو نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں یہ تو یقینی سی بات نہیں، اس میں کوئی شک ہے، اشکال نہیں، وہ کیسے یہ تو مطلب اہل سنت کا متفق مسئلہ ہے نا، اس میں کیسے اشکالات آپ کو؟ نہیں، دوسرا کون سا مسئلہ ہے اہل سنت کا، وہ بتائیے۔ وہ اس میں عمل بھی شامل ہے ایمان میں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو محدثین کا وہ ایمان سے مراد، اچھا پھر آپ صرف سوالات کا جواب دیجیے گا، نہیں سمجھنے کے لیے وہ ڈائلاگ کے طریقے میں بات واضح ہوتی ہے نا، پلیٹو کا جو طریقہ ہے، سوکریٹیز کا، سقراط کا، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ محدثین کیا عمل کی کوتاہی پر تکفیر کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے، میں یقین سے آپ کو بتاتا ہوں۔ خوارج اور معتزلہ تکفیر کرتے تھے، معتزلہ تکفیر نہیں کر رہا لیکن وہ بھی تکفیر ہی ہے، سب کوئی نہیں تکفیر کرتے، صرف ایک فعل پر، یعنی وہ تو نماز کا جو فعل ہے وہ ایک استثناء ہے کچھ احادیث کی بنیاد پہ، باقی کسی زنا پر کسی پر تکفیر نہیں ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل ان کے ہاں حقیقت و ماہیت ایمان میں داخل ہوا یا خارج ہوا؟ اگر ماہیت میں داخل ہوتا نا عمل ایمان کی ماہیت میں داخل ہوتا تو عمل نہ ہونے کے نتیجے میں ماہیت ایمان رخصت ہو جاتی۔ یہ خوارج اور معتزلہ کا مسلک ہے، بات ہے۔ عموماً اشاعرہ کیا کہتے ہیں اور ماتریدیہ کیا کہتے ہیں کہ الایمان تصدیق بالقلب، اشاعرہ تو یہی رک جاتے ہیں چھٹی، اور اقرار باللسان ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، اور محدثین جیسے آپ نے فرمایا وہ کیا کہتے ہیں الایمان تصدیق بالقلب واقرار باللسان وعمل بالارکان، یہ محدثین کی تعریف۔ علماء نے کہا کہ اصلاً یہ اختلاف حقیقی نہیں ہے، یہ اختلاف حقیقی نہیں ہے، اس بنا پر کہ محدثین بھی ایمان کی نفی نہیں کرتے عمل میں کوتاہی کی وجہ سے۔ اگر وہ عمل کو ایمان کی حقیقت میں داخل کر رہے ہوتے تو عمل کی کوتاہی میں خوارج کی طرح ایمان کی کیا کر دیتے؟ نفی۔ تو اس پر اتفاق کیا ہوا کہ ان کے ہاں بھی وہ مومن ہے عمل میں کوتاہی کرنے والا۔ جو المنہاج فی شعب الایمان ہے نا امام ابو عبداللہ الحلیمی کی رحمہ اللہ، جس پر بعد میں اس کی تہذیب کی ہے اور اس میں اضافہ کیا ہے امام بہقی نے، تو انہوں نے فرمایا کہ سلف جو ہے نا وہ فرق کرتے تھے ایمان بھی اور ایمان لہو میں، دونوں پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایمان بھی کا مطلب ہوتا ہے ماننا، ایمان لہو کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا۔ تو لہذا جب وہ کہتے ہیں نا کہ اطاعت
بھی ایمان میں داخل ہے، تو کہہ رہے ہیں وہ ایمان بھی ہی میں داخل نہیں کرتے، ایمان لہو میں داخل کرتے ہیں۔ بات ہے، ایمان لہو کی نفی سے ایمان بھی ہی کی نفی لازم نہیں آتی۔ یعنی ایک ہے ایمان لہو اور ایمان بھی ہی میں کیا فرق ہے؟ یعنی آپ کہیں کہ بھئی فلاں کو میں نے استاد مان لیا، یہ ایمان بھی ہی ہے۔ چلے آپ اس کو چھوڑیں، ایک ہے کسی کو ماننا اور ایک ہے کسی کی ماننا۔ اردو میں جو ہم کہتے ہیں کسی کو ماننا ایمان بھی ہی ہے، کسی کی ماننا ایمان لہو ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کی حیثیت سے مان کر تسلیم کر لیا، آپ کو اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ کی اطاعت میں کوتاہی کی، تو یہ کس میں کوتاہی ہو رہی ہے؟ ایمان لہو میں یا ایمان بھی میں؟ ایمان لہو میں۔ تو ایمان لہو کی نفی سے ایمان بھی کی نفی نہیں ہوتی، لہذا محدثین نے جب ایمان کی ڈیفینیشن میں عمل کو شامل کیا تو جس عمل کو جس ایمان کی ماہیت میں عمل کو داخل کیا وہ ایمان لہو ہے، نہ کہ ایمان بھی۔ اللہ اعلم۔ اس میں اختلاف کوئی نہیں۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کا مسلک بھی اصلاً ضعیف ہے، اور جو مطلب بہت سے حنابلہ اس پر فتویٰ نہیں دیتے ترک صلاۃ میں، یعنی من ترک، وہی میں بتا رہا ہوں مسلک وہ بھی ضعیف ہے۔ لہذا صحیح تر قول یہ ہے کہ کسی بھی عمل کی وجہ سے، الا یہ کہ وہ کچھ اعمال ہیں جو کفر پر دلالت کرتے ہیں، ایمان کی نفی نہیں ہوتی۔ یہ اہل سنت کا متفق مسلک ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اس میں نہیں ہم کہہ سکتے کہ بھئی فلاں زانی جو ہے وہ صاحب ایمان نہیں۔ ان زنا و ان سرق و ان زنا و ان سرق، ان زنا و ان سرق، ان زنا و ان سرق، علی رغم انف ابی ذر۔ ماشاء اللہ، ہمیں ہمارا کیا اختیار ہے کہ ہم کسی کو داخل کریں، لیکن یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ یعنی یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ ہم عمل کی بنیاد پہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے۔ یہ ڈیبیٹ نا ڈاکٹر صاحب کی جو کانفرنس ہوئی وہ جو انجمن خطام قرآن، وہاں پر بھی یہ بات مجھے بحث آئی، تو آپ شریک تھے؟ مجھے نہیں یاد آ رہا۔ اچھا، وہاں پر کوئی اہل حدیث عالم تھے، تو وہ جو ڈاکٹر صاحب کی مدح میں کچھ چیزیں کہہ رہے تھے، تو وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا ایمان کے ساتھ عمل کو بھی مانتے تھے، اور اس طرح سے یعنی وہ اپنے حساب سے اپریشیٹ کر رہے تھے جو اس مسلک سے ہوگا۔ اصل میں وہی نا، وہ تحریر مسائل نہیں ہوتا کئی دفعہ کہ کوئی کہہ رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے پیچھے یہ چیزیں آپ کو نا صحیح طریقے پر محرر ملتی ہیں علم الکلام میں۔ وہ آپ کو ایک ایک چیز کھول کے بتا دیں کہ ہم کیا مراد لے رہے ہیں، وہ کیا مراد لے رہے ہیں۔ تو جن کا علم کلام کا کوئی ذوق نہیں ہے نا، ان کے ہاں یہ چیزیں بالکل محرر نہیں ہوتی، ایک سویپنگ سٹیٹمنٹس ہی چل رہی ہوتی ہیں، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، پتہ نہیں چل رہا کہ محل نزاع ہے کیا۔ یعنی محل نزاع طے کرنا ضروری ہوتا ہے نا کہ بھئی اختلاف ہو کدھر رہا ہے، اور یہ اگر محل نزاع طے ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف حقیقی ہے کہ نہیں، صرف لفظی ہے یا معنوی۔ اچھا، معنوی میں بھی کئی دفعہ حقیقی نہیں ہوتا وہ، یعنی ایک ہوتا ہے لفظی اختلاف، ایک ہوتا ہے معنوی اختلاف، یعنی معنی میں فرق واقع ہوتا ہے لیکن اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ تو معنوی اختلاف بھی کئی دفعہ تقسیم کیسے کرتے ہیں، حقیقی اور غیر حقیقی۔ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک قول کو مانتے ہوئے دوسرے قول کے ماننے کی گنجائش نہ ہو، وہ اختلاف کون سا اختلاف ہے؟ وہ اختلاف حقیقی ہے۔ تو علم الکلام کا چونکہ اہل حدیث حضرات میں بالکل ذوق نہیں، اور وہ اس کی بالکلیہ نفی پر کھڑے ہوئے ہیں، لہذا اس طرح کے مسائل میں وہ بہت بلنڈرز ان کے ہاں پائے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے وہاں تو یہ چیزیں مطلب ABCD کی طرح سکھائی جاتی ہیں، کس طریقے پر ان امور کو دیکھنا ہے۔ اصل میں حقیقی اور قانونی اسلام میں نا مسائل بہت خطرناک پیدا ہو گئے۔ اصل میں حقیقی اور قانونی ایمان میں انہوں نے تقسیم یہ کی کہ قانونی ایمان اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ قانونی ایمان سے مراد اقرار باللسان میں فرماتا تھا، اور حقیقی ایمان سے مراد دل کا ایمان۔ اس تقسیم کا نتیجہ کیا تھا؟ اس تقسیم کا نتیجہ یہ تھا کہ اگر یہیں تک رہتے اور کہتے کہ یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے، دنیا میں ہم سب، اس تقسیم کا آگے یہ نکلا کہ جیسے بتایا یہ گیا کہ مسلمانوں کی اکثریت قانونی ایمان پر کھڑی ہے، یہ جگہ جگہ وہ تقریر میں فرماتا تھا۔ تو اب جب وہ یہ تقسیم کر دی انہوں نے کہ قانونی ایمان پر نجات کوئی نہیں ہے، اور حقیقی ایمان دل میں ہوتا ہے، قانونی ایمان تو منافق کو بھی حاصل ہے، صراحتاً کہا، اور پھر یہ بھی صراحتاً فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اگر حقیقی ایمان ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ نے جو حقیقی ایمان پر وعدے کیے ہیں وہ ہمیں نہ مل رہے ہوتے ہیں؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اور آیت سناتے تھے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ تو فرماتے تھے کہ اس وقت گویا امت مسلمہ کی اکثریت حقیقی ایمان نہیں رکھتی۔ اب یہ ان دی اینڈ اگر آپ تھوڑا سا بھی منطقی انسان ہے تو آپ لزوم تک تو پہنچ ہی جائیں گے
کہ اس کے لازمی نتائج کیا نکلتے ہیں. سبھی یہ بات سبھی کرتے ہیں، تبدیلی مطلب بھی کہتے ہیں کہ جب ہم نیک ہو جائیں گے تو پھر اللہ نیک ہونا تو اور ہے، فرق ہے نیک ہونے میں اور غیر نیک ہونے میں. تو نیک ہونے کا تو دعویٰ کسی کا بھی ہونا بڑا مشکل ہے. ایک ہے، دیکھیں میں اور آپ یقین کے ساتھ انشاءاللہ ہم لگا رہے ہیں، یقین کے ساتھ انشاءاللہ جانتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، یعنی ہمیں ایمان ہے، لیکن ہمیں بالکل کوئی زوم نہیں ہو سکتا کہ ہم لے گئے. بات نیکی اور شے ہے، ایمان اور شے ہے. بلکہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ تو فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ کہنا لازماً ہے کہ انا مؤمن حقا، انشاءاللہ نہیں کہنا ہے. امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ہے آپ انشاءاللہ نہیں کہہ سکتے، کفر لازم آتا ہے اس سے. میں بتا رہا ہوں دوسروں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بھی کس لیے کہہ سکتے ہیں؟ معالم نہیں پتہ ہمیں کہ بھئی ہمارا انجام کیا ہوگا. بات واضح. تو پھر اس پہ اختلاف یہ نکلتا ہے کہ بھئی ایمان ایک حالت ہے یا ایک مقام ہے. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہاں حالت جو ہے وہ ایمان ہے. کیا مطلب؟ آئندہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا قطع نظر اس کے ہے. ان لوگوں کے ہاں مقام سے مراد یہ ہے جو مستقل حالت ہے انسان کی، وہ کیا ہے. تو لہذا حضرت عمر ان لوگوں کے ہاں پہلے دن سے اللہ کے ہاں مومن ہے. امام ابو حنیفہ فرمائیں گے پہلے دن سے مومن نہیں ہے، بعد میں مومن ہے. خیر یہ تو ایک الگ لفظی سا اختلاف ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ انا مؤمن، انشاءاللہ نہیں کہنا، آپ نے کیا کہنا؟ حقا. انا مؤمن حقا، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ مومن ہیں. کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں اب انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ نیک ہو جائیں یا نیک نہیں ہو جائیں، وہ تو ایمان کی اور صرف آیات جو سنا رہے ہیں وہ بھی کیا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگرچہ یہ آیت بڑا خطرناک استدلال ہے اس سے، اور ذرا بھی آیت کے سیاق و سباق پہ غور کیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ استدلال کتنا کمزور ہے. کیوں؟ کب یہ آیت نازل ہوئی ہے آپ بتائیے؟ غزوہ احد کے اس وقت شکست ہوئی کہ فتح، اور کہا جا رہا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ذرا غور کیجیے گا، اس طرح سویپنگ اسٹیٹمنٹ سنا دینا کہ انتم الاعلون اور جوش کے ساتھ غصے کے ساتھ، وہ اور مسئلہ ہے. جذباتی تقریریں تو کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ غور کریں تو انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین غزوہ احد کے موقع پہ نازل ہو رہی ہے. کیا اس سے یہ نتیجہ نکالا جائے گا کہ یہ جو شکست ہوئی ہے تمہارے عدم ایمان کی وجہ سے؟ وفیہم رسول اللہ. سوچیے نہیں نکالا جاتا. تو اس سے کیوں اگر کسی وقت مسلمان غلبے کی حالت میں نہیں ہے تو انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ وہ قانونی ایمان پہ کھڑے ہیں نہ کہ حقیقی ایمان. خود ہی سوچیے. جھنجھوڑنے کے انداز تو بہت سے طریقے ہیں. وہاں دیکھیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ میں جھنجھوڑنا بھی نہیں تھا. ابھی آیات آپ پڑھیں وہ تسلی دی جا رہی ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ تم ہوتے ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو، یعنی شکست کھانے کے نتیجے میں بھی تم ہی غالب ہوتے. اصل مسئلہ یہ تھا تم جیتے ہو. جیتے اس لیے کہ تمہارے قتلہ جو ہے وہ جنت میں، اور جو مکالمہ بھی ہوا تھا نا، انہوں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ ابو سفیان علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ الحرب بیننا سجال، ہمارے درمیان لڑائی برابر ہو گئی. انہوں نے کہا کیسے برابر ہو گئی؟ تو عمر نے کہا قتلانا فی الجنت و قتلاکم فی النار. کوئی برابر نہیں ہوئی، ہمارے تو مقتولین جنت میں، تمہارے مقتولین کہاں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ آیت کو اس طرح اٹھا کے تو نہیں. اب اس طرح کی بات اگر آپ اس کے بعد یہاں تک پہنچیں گے نا کہ قانونی ایمان اور حقیقی ایمان میں فرق ہے اور مسلمانوں کی اکثریت قانونی ایمان پر ہے، تو یہاں مسائل تو بہت خطرناک ہو جاتے ہیں. اس میں مسئلہ صرف یہی ہے نا، مفہوم اور مصداق کا فرق نہ کر پانا، کہ مفہوم الگ ہے. بالکل مفہوم الگ ہے، مصداق الگ. ہمارے ہاں اسلام اور ایمان میں فرق کا کوئی معنی رہ گیا وہی ختم ہو جانے کے بعد؟ کوئی معنی ہی نہیں. اس کی کریکٹ انڈرسٹینڈنگ ایک صحیح تطبیق کیا ہو گیا؟ پورا منتخب نصاب تو کھڑا اسی پہ، اور تبدیلی بھی سے آ رہی ہے. نہیں سچی بات میں بتا رہا ہوں، جتنے بھی لوگوں میں تبدیلی آ رہی ہے منتخب نصاب، اچھی بات ہے، تبدیلی آنا بری بات نہیں ہے. سر فار ایگزامپل اگر ہم بھی تھوڑا اس طرف لگے ہیں تو یہ اس کی یار یہ یقین والے ایمان میں اور اس میں فرق ہوتا ہے. یعنی ایک جیسے ہم معصیت والی زندگی گزار رہے تھے، اور ایک یقین اس طرح کی مثالیں دیتے تھے، ڈاکٹر صاحب دیتے تھے، سانپ کی مثال دی تھی کہ بھئی جیسے وہ ساری چیزیں، تو اس سے مطلب یہ فرق، سانپ کی مثال، الیکٹرک تار کی مثال، مثالیں مجھے بھی یاد ہے. تو یہ جب تک چیزیں اس طریقے سے سمجھائی نہ جائیں تو بات سمجھ میں تو سر نہیں آتی. ایمان تو پھر ایک اصل میں نا میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بالکل صحیح آپ نے بتایا. دیکھیں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ واضح و نصیحت میں گفتگو کریں یہ والی ساری، بغیر اس کا علمی استدلال قائم کیے گا، یعنی بغیر اس کے کہ آپ اس کو نظریے کی شکل دیں. ڈاکٹر صاحب نے کتاب الایمان اور وہ ایمان پر لیکچر دے کے اس کو پورا نظریے کی شکل دی ہے. یہ فرق ہوتا ہے. آپ عبد القادر جیلانی کو پڑھیں، سنیں کیسے
ان کو پڑھیں، سیدنا حسن بصری کو پڑھیں، وہ بہت کچھ سنا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، بہت ہی زیادہ، منافق ہوں، یہ وہ فلانا ڈھمکانا، لیکن ان دی اینڈ جب آپ کبھی ان سے پوچھ تو وہ پورے اسی منہج پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ تو وعظ و نصیحت کی گفتگو کر رہے ہیں. لیکن جب آپ باقاعدہ ایک ترتیب سے ہٹ کے، امت نے پورا کچھ سمجھا ہوا ہے نا ایمان کو، ایمان پر سارے مباحث موجود ہیں، آپ محض چند احادیث اور آیات کے نتیجے میں کوئی اپنا نظریہ نکالتے ہیں، وہ وعظ و نصیحت کے نتیجے میں نظریہ سازی نہ کی جائے. فرق کیا ہوتا ہے؟ وعظ و نصیحت کیا جائے لیکن نظریہ سازی نہ ہو، تو وہاں نظریہ سازی بھی ہے، وہ نظریہ سازی بھی. اب یہ کہ آپ کہیں دیکھیں یہ دلیل کہ تبدیلی، یہ اچھی بات ہے کہ اس سے تبدیلی، لیکن یہ فی نفسی ہی کوئی دلیل نہیں ہوتی. یہ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی کسی بھی فکر یا نظریے سے کوئی تبدیلی لوگوں میں واقع ہو رہی ہے، یہ اس فکر کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی. کہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، اگر دینداری میں اضافہ ہو میں کہہ رہا ہوں دینداری میں پھر بھی دلیل نہیں ہو سکتی. کیا خیال ہے؟ نہیں ہو سکتی. مثلا اس کی صریح مثال صحابہ کے دور میں خوارج ہیں، جتنی دینداری کے مظاہر ہو سکتے ہیں جتنے ان میں پائے جاتے تھے، ان میں سے کسی تو گناہ تو ان کے نزدیک ویسے ہی کفر ہو گیا تھا، تو وہ تو گناہ سے انہوں نے ایسے بچنا جیسے صحابہ بھی نہیں بچتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے پاس گئے تو ان کے دینداری کے مظاہر سے پریشان ہو گئے کہ نہیں؟ مناظرے کے لیے گئے تھے، لیکن وہ دیکھ کے کہ یہ تو بڑے چہروں پر محراب ہیں اور وہ ہر وقت راتوں میں قیام اللیل اور رو رو کے جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ کیا بن گئے ہیں، گھڑے بن گئے ہیں، اور یہ سب کچھ متاثر ہو گئے کہ نہیں. لیکن جس فکر پہ کھڑے ہوئے تھے وہ بہت ہی خطرناک تھی نا. ہم کفر کی بات نہیں کریں لیکن بہت ہی خطرناک ہے. پھر یہ جو تبدیلی کا دعویٰ ہوتا ہے نا، یہ آپ کو ہر اصحاب فکر کے ہاں مل جاتا ہے. آپ جن لوگوں کو گمراہ سمجھتے ہیں نا، ان کے پاس بھی جائیں گے تو آپ کو ایسے کثیر تعداد میں لوگ ملیں گے کہ جو کہیں گے کہ ہم ان کی وجہ سے فلاں شے سے بچ گئے، فلاں سے بچ گئے، فلاں سے بچ گئے. کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ ہم غامدی صاحب کی وجہ سے دین سے جڑے ہوئے. کتنے لوگ ایسے آپ، لیکن ہم کہیں گے وہ تو گمراہ نہیں، کیونکہ ہم وہاں گمراہ، وہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی وجہ سے لوگ دینداری اختیار کر رہے ہیں اور کفر سے بچ گئے تو لہٰذا ان کی فکر کیسے ٹھیک غلط ہو سکتی ہے. کہہ سکتے ہیں؟ ہم کہیں گے وہ تو دلائل سے ہی پتہ چلتا ہے. پھر آپ چھوڑیے جتنا کام ہمارے علامہ شیخ الاسلام صاحب کا پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں، ان سے زیادہ کسی کا کام پھیلا ہوا سوچ ہی نہیں سکتے. ہر جگہ، ہر ملک، ہر شہر میں ان کے دفاتر بھی اور منہاج القرآن کے پورے دفتر اور سب کچھ موجود ہے، اور بڑی تعداد میں کام ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے. لوگ جوڑ رہے ہیں، خواتین پردہ کرتی ہیں اور سارے کام ہو رہے ہیں. لیکن ہمارے خیال میں، میرے خیال میں نہیں، لوگوں کے خیال میں وہ گمراہ آدمی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ جتنی لوگوں میں تبدیلی انہوں نے پیدا کی ہے. یہاں تو عشر عشیر بھی نہیں ہے جتنی پوری دنیا میں انہوں نے، عشر عشیر بھی نہیں ہے، خود ہی سوچیے. تو لہٰذا اس طرح کی چیزوں کو معیار بنائیں گے تو بھئی میں یوٹیوب پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا نا تو مجھے بھی فون آنا شروع ہو جائیں گے انگلینڈ سے اور امریکہ سے کہ ہم آپ کی ویڈیو سن کے بڑے متاثر ہو گئے. تو میں ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی میری وجہ سے تبدیلی آنا شروع ہوگی. تبدیلی آتی ہے ہر ایک کی وجہ سے، کسی نہ کسی کی وجہ سے. مرزا نہیں، جو انجینئر غلام ہے، مرزا کیا نام ہے ان کا، جو بھی ہیں انجینئر، علی محمد علی، ان کی وجہ سے بھی تبدیلی آ رہی ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں. بہت سے لوگ ان کی وجہ سے دین سے جڑیں گے اور تبدیلی آئے گی ساتھ، لیکن پھر بھی ہم نہیں ان کو اون کر سکیں گے، ہم کہیں گے ٹھیک نہیں. لہٰذا یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. یعنی اس پہ غور کی، یعنی یہ انسان کو، یہ دلائل انسان کو گمراہ بھی کر سکتے ہیں فی نفسی. یعنی اگر آپ صرف یہ نقطہ اپنائیں نا کہ دیکھو اتنی تبدیلی، ہم میں تبدیلی آئی، فلاں میں تبدیلی آئی، اسی فکر کی بنیاد پہ تو آئی ہے، تو لہٰذا یہ فکر درست ہوگی، یہ اس کا منطقی نتیجہ نکل سکتا ہے. نہیں نکل سکتا. کے نتیجے میں لوگ قرآن و سنت کی طرف آئے ہیں، بہت ساری فکروں کے نتیجے میں لوگ سویپنگ اسٹیٹمنٹس ہیں نا. نہیں سر، مطلب ہو سکتا ہے غلط ہو میری بات، کیونکہ میں تو ایک مبتدی ہوں نا، میں انڈرسٹینڈنگ حاصل کرتا ہوں. ملتزم نہیں ہو ابھی تک؟ نہیں مبتدی تنظیم کے اعتبار سے نہیں، ویسے جنرلی میں مبتدی ہوں. اچھا، ہم تو مبتدی بھی نہیں. تو اس سینس میں نہیں سر. اچھا، میں صرف یہ چیزوں کو کمپریہینڈ کرنا چاہ رہا ہوں، سمجھنا چاہ رہا ہوں. وہی میں بتا رہا ہوں. اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، چونکہ آپ کے ہاں قرآن و سنت کا ایک نظریہ، تو آپ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے ہم قرآن و سنت سے جڑ رہے ہیں. تو آپ طاہر القادری صاحب سے جو لوگ متاثر ہیں ان سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے ہم قرآن و سنت سے جڑ رہے ہیں ان کی وجہ سے. وہ کس سے جڑ رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ وہ بھی آپ کو یہی بتائیں گے کہ ہمیں قرآن و سنت اور خاصتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کنہوں نے جوڑا، انہوں نے جوڑا. آپ جو اپنے ہیں دعوت اسلامی والے لوگ، ان کے پاس جائیں گے تو وہاں جتنے بڑی اصلاحی کام وہ کر رہے ہیں اور جتنی ان کی پہنچ ہے اور جتنی ان کی ریچ ہو گئی ہے، تبلیغی جماعت پرانی ہے، یہ بعد میں 80-90 میں آئے ہیں، اور اتنا انہوں نے جو ہے وہ وسعت حاصل کی ہے
اور پوری دنیا میں مراکز ہیں، واقعی نیک لوگ ہوتے ہیں، واقعی نیک لوگ ہوتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں گے تو ایسا نہیں ہے. تو وہ بھی یہی بتائیں گے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تعلق ان کی وجہ سے نصیب ہوا ہے، یہی بتائیں گے. تو یہ اگر آپ اس دعوے کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے کہ دیکھو ہم قرآن و سنت سے، تو قرآن و سنت سے ہی باقی جڑے ہیں، ان دی اینڈ کیسے طے ہوگا؟ پھر سوال تو یہ ہے. ان کے یہاں تو سر یہ بھی ایک دوسرا وہ بھی نا خواب پڑے آتے ہیں، یہی تھا جو میں جانتا ہوں. چلیں خواب والے دوسری طرف چلے جائیں، جو خواب نہیں. اس لیے میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ اس کا خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ آپ دو چیزوں کو فرق کر سکیں، خاص طور پہ جب آپ علمی نگاہ رکھیں. ایک یہ کہ آپ جذباتی اپیلوں کو سائڈ پہ رکھیں، یہ سب جذباتی اپیلیں ہوتی ہیں، اتنے لوگ متاثر ہو گئے، اتنا یہ پھیل گیا کام، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سب اچھی باتیں ہیں، اللہ اور خیر برآمد کرے. لیکن علمی نگاہ ان چیزوں کو، اب یہ نہیں کہہ رہا ہم علمی نگاہ نہیں، لیکن علمی نگاہ ان چیزوں کو بالکل کھاتے میں نہیں لاتی. وہ کہتی ہے کہ مجھے دیکھنا ہے چیز کو فی نفسی ہی درست ہے یا نہیں ہے، کجا اس سے لوگ کتنے متاثر ہیں. واللہ اعلم. ان کا ایک اور بھی بات ہے کہ ایمان ایمبیگوس رہ جائے گا. جی جب تک اس کو تو سمجھ نہیں آتی. ایمان کیسے ایمبیگوس رہے گا؟ یعنی جس طریقے سے جیسے ڈاکٹر صاحب نے اس کو کھولا ہے، they understand ان سے، تو یہ تو بڑی صحیح سمجھ آتی ہے. جن لوگوں نے اور کھولا ہوا ان کو بھی جا کے کھول لینا. نہیں، امام ابن تیمیہ کو بھی پڑھا ہے، اس کو انہوں نے کتاب الایمان یا پتہ نہیں کوئی اس طرح کا نا چھوٹا کتابچہ تھا، اس کو بھی پڑھا ہے. تو وہ گھما پھرا کے بات وہی اسی طرح ہی آتی ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب سمجھانا چاہ رہے ہیں. یعنی ہو سکتا ہے ان سے کچھ. آپ کے خیال میں اب جو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے ایمان سمجھا ہے جو اب بالکل ایمبیگوس نہیں رہا، وہ کیا ہے؟ سر اس میں یہ ہے کہ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، اور باقی اس کا اظہار عمل سے بھی ہو، عمل میں جو ہے نا اسٹرگل ہو. اچھا، اس میں ایمبیگوٹی رہ نہیں گئی، یعنی ایک بنیادی ایمبیگوٹی یہ رہ گئی کہ اس میں پتہ نہیں چل رہا کہ اس میں اور خوارج کے موقف میں یا معتزلہ کے موقف میں کیا فرق ہے. مجھے اس کا نہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل وہ واضح ہو گیا اس سے. یہ کیونکہ آپ کا نالج بہت زیادہ ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا اس کا کنٹراسٹ. اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ واضح نہیں ہوا، بالکل مبہم رہ گیا. یعنی واضح ہونے کا تو مطلب تھا کہ آپ ہاتھ رکھ کے بتا سکیں کہ یہ ایمان ہے، اگر اس میں فلاں شے کی کمی ہوگی تو ایمان نہیں رہے گا. اچھا، آپ کہیں عمل کی کمی ہوگی تو ایمان رہا کہ نہیں، اب ہاتھ رکھ کے بتانا پڑے گا نا ایمان کیا ہوتا ہے. آپ ہاتھ رکھ کے بتا سکتے ہیں کہ ایمان کیا ہے. یعنی مطلب اس میں ہر قسم کا ابہام تو اس صورت میں دور ہوگا جب آپ ایمان کی ماہیت طے کر سکیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے انسان کی ماہیت طے نہیں کی تو آپ کو ہمیشہ اشکال یہ رہے گا کہ یہ شتر مرغ بھی انسان ہے کہ نہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں. اور یہ صاحب جو ہیں شیر چیتا، یہ بھی انسان شاید ہو. تو کیسے آپ فرق کریں گے کہ یہ انسان نہیں ہے اور یہ انسان ہے؟ کیسے؟ ماہیت طے کریں گے. ہاں، ماہیت طے کریں گے، ڈیفائن کریں گے، ماہیت طے کریں گے. اور ڈیفینیشن بھی محض یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ڈیفینیشن تو میں بھی دے سکتا ہوں کہ انسان چلتا ہے. آپ کہیں چلتا ہے، یہ کوئی ڈیفینیشن ہے؟ تو وہ چلتا تو شیر بھی ہے، چلتا تو ہرن بھی ہے، چلنے سے کیا پتہ چلا؟ آپ کہیں کہ انسان وہ ہے جو کھانا کھاتا ہے، ہمیں کھانا تو یہ بھی کھاتا ہے. محض ڈیفینیشن سے بھی نہیں ہوگا. ڈیفینیشن ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں حد. حد سے مراد ہے جس میں اس کی ماہیت کی وضاحت ہوتی ہے. اس ڈیفینیشن کی ہم بات کر رہے ہیں. ورنہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان وہ ہے جو ہنستا ہے بالفرض، تو وہ جا کے چمپینزی کی شکل نکال کے دکھائیں گے وہ بھی ہنس رہا ہے، تو ہے یہ بھی انسان. سمجھ میں آئی؟ تو پھر محض ڈیفینیشن سے بات ہو جاتی ہے؟ محض ڈیفینیشن سے نہیں ہوتی. تو حد ماہیت بتانی پڑے گی نا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل اس سے ایمان کی حقیقت واضح ہو گئی. آپ کا یہی اسٹیٹمنٹ تھی نا. تو وہ حقیقت کیا ہے جو واضح ہوئی ہے؟ مجھے یہی سمجھ آئی تھی کہ یعنی دل، یعنی زبان سے اقرار اور دل میں یقین ہو اور عمل میں اسٹرگل ہو. تو یہ ایک مطلب، ہاں، یہ تین چیزیں آپ کو ایمان سے سمجھ میں آئی. ہاں، اس میں سے آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں سے کوئی، یعنی ابہام کب دور ہوگا جب آپ یہ طے کریں گے کہ اس میں سے تینوں چیزیں ماہیت میں داخل ہیں، یا ان میں سے کوئی چیز ایسی ہے جو کمال میں داخل ہے، ماہیت میں داخل نہیں. شرط کمال ہے، شرط وجود نہیں ہے. یعنی ماہیت وہ ہوتی ہے جس میں جو اجزاء ماہیت ہوتے ہیں وہ شرط وجود ہوتے ہیں. یعنی اگر وہ اجزاء ہوں گے تو وہ چیز متحقق ہوگی. اب آپ نے اس میں یہ سمجھا کہ یہ تینوں چیزیں داخل از ماہیت ایمان ہے یا خارج از ماہیت ایمان ہے؟ اس میں میں نے اپنے لیے تو یہ سمجھا کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے، اور جو ایسا نہیں کرنا. دیکھیں، جو چیزیں آپ اپنے لیے اور غیر کے لیے الگ الگ رکھیں گے وہاں تو ایمان میں بڑا ابہام رہے گا. آئیڈیل میں نے سمجھا یہی ہے کہ عمل میں جہاد ہونا چاہیے. یعنی آئیڈیل میں تو سب نے یہی سمجھا ہے. پھر مطلب ایکٹیویزم ہونی چاہیے. یعنی آپ نے ایمان کو کیا سمجھا جو کفر سے آپ کو ممتاز کرے گا؟ وہ تو خالی بس آپ نے
زبان سے وہ کر لیا، مان لیا، دل سے مان لیا، زبان سے. تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے کیا اضافہ کیا؟ اس میں انہوں نے عمل کا اور اسٹرگل کا، جہاد کا. تو وہ تو ماہیت کی آپ نے فرمایا کہ وہ تو ہے ہی نہیں اس میں داخل، وہ تو کمال میں تو ہی تو سب کہتے چلے آ رہے ہیں. اضافہ کیا کیا جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ابہام جس سے دور ہو گیا؟ اس کو کلیئرٹی آ گئی سمجھ، جس طرح انہوں نے سمجھایا، جس طرح ان کا انداز تھا. یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ جو جس طرح انہوں نے سمجھایا ہمارے خیال میں اس سے ابہام پیدا ہو گیا، خصوصاً حقیقی اور یہ تو چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ کہاں پائی جاتی ہیں؟ عقیدے کی کتابوں. یعنی اگر آپ جو ہیں وہ مطلب یہ سمجھیں کہ بھئی ایمان کو جس طرح فلاں آدمی نے 15ویں صدی میں سمجھا دیا کسی نے نہیں سمجھایا، مطلب ایمان ہی کی وجہ سے ابہام آج پہنچ کے دور ہو رہا ہے. ایمان تو پہلے دن سے لانا ہے، ایمان تو پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہے. ابتدائی جھگڑا جس پر ہوا ہے نا صحابہ کا، وہ ایمانی تھا. یعنی پہلے دن سے خوارج سے جو ابتدائی لڑائی ہوئی ہے حقیقت ایمان پر، وہ لڑائی یہی تھی کہ ایمان تصدیق ہے یا اس میں عمل شامل ہے ماہیت میں. تو صحابہ کا موقف کیا بنا تھا کہ ماہیت میں داخل نہیں داخل. خیر وہ ابہام تو خیر انشاءاللہ آپ عقیدہ پڑھ رہے ہیں آج کل؟ کوئی پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ لیے نا؟ بھی اور بھی چل رہا ہے، سنوسیہ بھی ہو گیا، اب بھی کوئی چل رہا ہے. پڑھ لیا سمجھ نہیں. اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، سنوسیہ میں آیا ہے ام البراہیم میں. نہیں اس میں تو اور چیزیں. اچھا وہ تو اللہ کا وجود، ثبوت، صفات ثبوتیہ وغیرہ. خیر تو ان دی اینڈ کیا بات نکلی ہے؟ مؤمنات قانتات. وہ قانتات سے کیا مراد ہے؟ قانتات لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر آگے پر اس کا تجربہ آگے دیکھے جو ہے تصدیق قلب اور اقرار باللسان. اب کوئی بالکل کہے گا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، تو بڑا مطلب ہم لوگ اہل سنت بڑی ساری عقیدت آگے پڑھا کے کہہ سکتے یہ ایمان ہوتا ہے. اس پہ جو ایمان لائے گا وہ ایمان، اور جو نہیں لاتا ہے ٹھیک کیسے لیکن اس میں نا مطلب ظاہری بات ہے جو ابتدائی متن ہوتے ہیں ان میں کئی دفعہ پوری طرح مسائل تحریر نہیں ہوتے ہیں. اس میں ہے نا الایمان تصدیق بالقلب و اقرار باللسان. اقرار باللسان کی کیا حیثیت ہے یہ اس میں انہوں نے واضح نہیں کیا. تو اس میں پھر آپ کو جو اسی روایت کے اگلے لوگ ہیں ان سے پوچھنا پڑے گا کہ اقرار باللسان کس حد تک ضروری ہے اور کس حد تک ضروری نہیں ہے، وہ پھر آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے. لیکن ویسے فی نفسی مسائل میں جائے بغیر آپ کہیں گے کہ بھئی ایمانیات کیا ہوتی ہیں، وہ آپ عقیدہ تحویہ پکڑا سکتے ہیں، کوئی شک نہیں. اس میں تو بالکل واضح طور پر جیسے آپ دیکھیں جیسے تقسیم کی نفی ہے، حدود کی اور اعضاء کی اور سب چیزوں کی. عقیدہ تحویہ بہت زبردست متن ہے، لیکن وہ آپ دیکھیں کہ بالکل ابتدائی امام طحاوی عام آدمی نہیں تھے، آخر شافعیہ سے حناف کی طرف منتقل ہوئے تھے، عام آدمی سے نہیں ہو سکتے. اور ان کی اگر آپ یہ مشکل الاثار اور معانی الاثار، یہ بہت زیادہ فقیہانہ بصیرت اور محدثانہ بصیرت رکھتے ہیں. خود بہت بڑے محدث ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ تعالی. تو فرمایا کہ امام غزالی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے الجام العوام عن علم الکلام. کیا نام ہے اس کا؟ الجام العوام عن علم الکلام. وہ جمعے کے دن پڑھیں گے انشاءاللہ، جمعے کے دن. ہاں عوام الناس کو علم الکلام سے دور رکھنا، ان کو لگام دے کے رکھنی چاہیے. ابھی تو میں اس لیے بتا رہا تھا کہ میں نے ہاں وہی اسی موضوع پہ کتاب ہے، لیکن اس میں وہ کچھ چیزیں وضاحت کریں گے اس کی، تو وہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اکثر سمجھدار لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں سمجھداری کی بات ہے، وہ کہتے ہیں بس سارا کام ہی علم الکلام نے خراب کیا. نہیں وہ خراب ہے نہیں سر، واقعی ایک بندے ساری زندگی ایک چیز نہیں سوچنی تھی، وہ اس کو کسی نہ کسی بڑے سے کے علم کلام. اصل میں وہ اگر ساری زندگی ام القرآن یونیورسٹی میں بند رہے گا تو نہیں سوچے گا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا ہر چیز سوچ رہی ہے. علم الکلام کے تمام مسائل فطری طور پہ انسانی ذہنوں میں وارد ہونے والے مسائل ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور علم الکلام کو کے بارے میں وہی بتایا گیا. یعنی میں نے سعودیہ میں جتنے لوگوں کو دیکھا نا، اور طالب علم حضرات سے بھی گفتگو ہوئی اور سب سے، وہ سب علم الکلام پر بغیر علم الکلام کو پڑھے ہوئے حکم لگاتے ہیں. یہ سمجھ نہیں آتا، یہ بات کیسے سمجھ میں آتا؟ تو کیسے ہم کہیں گے کہ بڑے ذہین آدمی نے کہا ہے کہ یہ سارا کام علم الکلام نے خراب کیا ہے؟ وہ ذہین آدمی سے پہلے آپ پوچھیں تم نے علم الکلام کی کون سی کتاب پڑھی ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح.
سر وہ بریلوی مفتی تھے، پھر وہ گئے ہیں صالح فوزان نہیں سوری شیخ صالح عثیمین جو ہے نا، محمد صالح عثیمین، ان کے شاگرد سے پڑھے، اور وہی نا صالح العثیمین تو بہت بڑے عالم تھے، لیکن ان مسائل میں تو آپ جب ان کی چیزیں پڑھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں. اس سے پہلے وہ فتاوی رضویہ کے ایکسپرٹ بھی تو تھے، مفتی بھی تھے. فتاوی رضویہ فقہ کی کتاب ہے اصلا. یعنی میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ بھئی علم الکلام میں کوئی ایکسپرٹ تھا اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ علم الکلام فارغ ہے. تو ذہین آدمی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک انجینئر بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ علم الکلام پر کوئی رائے دے دے گا تو اس سے کب پتہ چلے گا؟ کچھ پتہ نہیں چلتا. لہٰذا ذہین آدمی سے نہیں کچھ ہوتا. علم الکلام کسی نے پڑھا، ان سے پوچھیں کہ علم الکلام پڑھا. آج کل بھی بہت ذہین آدمی علم الکلام کے متعلق الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ واقعی پتہ چلتا ہے کہ ان کو علم الکلام کا نہیں پتہ، کیونکہ نہیں پڑھا ہوتا انہوں نے. علم الکلام نے دین کو، میں نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ ہی بچاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو علوم پیدا کیے ہیں نا، ان علوم میں دین کو بچانے میں جس علم کا سب سے بڑا کردار ہے نا، وہ علم الکلام ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. کہ جو وگرنہ آپ دیکھیں ہر ایک، ابھی پچھلی صدی میں آپ دیکھتے ہیں فلاں نے آ کے فلاں بات کر دی، فلاں نے فلاں بات کر دی، فلاں کوئی ضوابط ہی نہیں ہے بولنے کے. میں خود ہی سوچا رسالت کی نئی تعریفیں پچھلے زمانے میں چل رہی ہیں کہ نہیں. ابھی میں کل پڑھ رہا تھا کتاب میں مفتی محمد عبدو صاحب کی تعریف انسان. میں بتاتا ہوں آپ کو رسالت کی تعریف. نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ انسان ہوتا ہے جو حق پر مفطور ہوتا ہے، عمل بھی اس کا حق ہوتا ہے، فطرتاً حق پر مفطور ہوتا ہے. حق ہی پر، یعنی حق ہی اس کی زبان سے نکلتا ہے، حق ہی وہ کرتا ہے. یہ ہے مفطور علی الحق قولا و فعلا. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یفتر. اب یہ لفظ کیا عجیب، پورے اس میں وحی کا لفظ ہی کوئی نہیں. وحی کے بغیر ہی نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے. ثم یفتر علی ان یبلغ هذا الحق. وہ مفطور ہے، یعنی وہ پیدا ہی ایسے ہوا ہے کہ سلیم الفطرت ہے، اسے سب حق بات کا پتہ ہے. پھر اس کی جبلت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ حق بات آگے بیان کرنا. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ نبی کون ہوتا ہے؟ میں بتاؤں، علم الکلام کو جو نہیں مانتے نا، ان کے ہاں یہی طے نہیں ہو رہا ہوتا کہ نبی کون ہوتا ہے. بس میں ایسے ہی بتا رہا ہوں، نبی کون ہے کون نہیں ہے یہی طے نہیں ہوتا. بھئی کون بتائے گا کس طریقے پر چیزیں منضبط ہوں گی؟ کون سی خدا کی صفات کو نہیں مانا تو کفر لازم آ گیا، کون سی کو مان لیا تو ہر چیز وہاں چل رہی. مطلب اگر آپ علم الکلام صحیح طریقے پہ پڑھیں تو آپ علم الکلام کے عشق میں مبتلا ہوں گے. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ مجھے اس کے ساتھ اور چیزیں بھی جاری رکھنی ہیں، لیکن یہ کہ آپ فی نفسی کہیں کہ علم الکلام فارغ ہوتا ہے، یہ اس نتیجے پہ نہیں پہنچا جا سکتا. ہاں آپ یہ کہیں گے کہ علم الکلام کے بعد بھی مراحل رہتے ہیں. علم الکلام تو آپ کو ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے، حراست کے لیے. اس کے بعد اگلے مراحل ہیں، وہ تصوف کے مراحل، وہ سب مراحل موجود ہیں، اخلاق کے ہیں. لیکن ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیسی ہوگی نظریاتی سطح پہ؟ وہ کون کرے گا؟ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ علم الکلام ہی کرتا ہے. جو لوگ سلفیت کے دعوے دار تھے انہوں نے ایسے ایسے ٹیکے لگائے، قدم نوعی کے وہ قائل ہو گئے، تجسیم کے وہ لوگ قائل ہو گئے، عجیب و غریب باتوں کے قائل ہوئے ہیں. یہاں اس پہ اللہ کی ذات محل حوادث ہے، اس کے قائل، مطلب کوئی ضابطہ ہی نہیں. خدا کو ثابت کرنے کا کوئی طریقہ ان کے پاس نہیں ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں، ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کے پاس کوئی طریقہ موجود نہیں کہ خدا کے وجود کو ثابت کرے. وہ کیا ہے؟ فطری بات ہے. یہ فطرتاً اللہ نے ہر انسان کے اندر جو ہے وہ ایمان رکھا ہوا ہے. وہ رچرڈ ڈاکنز آ کے میرے سے کہے گا میرے اندر تو فطری طور پہ نہیں رکھا ہوا. بتاؤ کیسے؟ پھر اگر آپ یہ دلائل اختیار کریں گے نا جو متکلمین کرتے ہیں، اب چونکہ اس سے لازماً ذات باری تعالیٰ کو منزہ عن الحوادث مانے، وہ تو دلیل میں نے ماننی نہیں. کوئی دلیل ہے یہ؟ میں صحیح بتا رہا ہوں، کوئی دلیل. مطلب یہ سب باتیں کہنے کی بہت اچھی. علم الکلام میں انٹرنیٹ یہ ہو گیا، علم الکلام نہیں کر لیا. علم الکلام نہ ہونا خواص کے لیے ہونے کا مطلب ہے کہ بھئی آپ نے عوام کو بھی بتانا ہے نا، جیسے مجھے بھی آپ نے بتانا ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے. بتانا ہے کہ نہیں آپ نے؟ اب آپ کہیں کہ علم الکلام کی ضرورت کوئی نہیں ہے تو آپ مجھے کیسے بتائیں گے کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ کیسے؟ یعنی آپ کہیں قرآن و حدیث ہے نا، اگر آپ کہیں قرآن و حدیث سے معلوم ہو جائے گا تو قرآن و حدیث میں کسی تفسیر یا حدیث کی شرح کی ضرورت ہوگی. اگر آپ کہیں حدیث کو شرح کی ضرورت ہو، ہم کہیں کیوں؟ شرح کے بغیر حدیث کیوں نہیں پتہ چل سکتی؟ اگر آپ کہیں قرآن، تو قرآن کی تفسیر کے بغیر قرآن سے ہم سارا کچھ کیوں نہیں اخذ کر سکتے؟ سوال تو رہے گا. اگر آپ کہیں گے قرآن کی شرح اور حدیث علماء سے حاصل کرنی ہے تو اسی میں جو عقیدے کی آیات ہیں اسی کی شرح کو علم الکلام کیا ان دی اینڈ کیا؟ یعنی اگر آپ کہیں قرآن مجید میں ایمان کی ڈیفینیشن آپ بتائیں مجھے، قرآن سے کہاں لکھی ہوئی؟
نہیں میں ویسے پوچھ رہا ہوں، یعنی اگر آپ کہیں کہ بھئی علم الکلام جو ہے اس میں اس سے پہلے جو ہی صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ تھی، جو اثر تھا، جو انڈرسٹینڈنگ تھی، اس پہ نہیں ہم جا سکتے. بالکل ہم نے یہی بتانا ہے نا کہ صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی، یہی بتانا ہے نا. تو ہم یہ بتائیں، کیسے بتائیں گے؟ یعنی صحابہ نے کوئی کتابیں چھوڑی ہیں، صحابہ نے کوئی جو ہے وہ مطلب علم مدون کیا نہیں کیا، یہاں تک کہ فقہ بھی مدون نہیں کی، اصول فقہ مدون کیا انہوں نے، اصول فقہ بھی مدون نہیں کیا، علم النحو مدون کیا انہوں نے، کچھ بھی مدون نہیں کیا. یعنی آپ کہیں گے کوئی صحابہ کی جو وہ ساری انڈرسٹینڈنگ ہی علم الکلام ہے. یہ تو وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے دین کو کہاں رکھنا ہے، جو صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو سلف کی ہے. الجام الکلام عن علم الکلام کیا ہے؟ الجام العوام عن علم الکلام کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ بتا رہے ہیں سلف کی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی. یہ جو آپ کا سوال تھا نا، کہیں کہ علم الکلام کے کچھ دقیق مباحث ہوتے ہیں. علم الکلام دو قسم کا ہے، ایک جلی ہے، سب باتیں واضح ہیں، ایک اس کے وہ واقعی عوام الناس اور ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن علم الکلام کے جو جلی مباحث ہیں وہی مسلک ہے سلف ہے. سر جتنی بھی لڑائی چل رہی ہے معذرت کے ساتھ ابھی برے صغیر کی بھی ساری ہیں، تو وہ علم الکلام سے ریلیٹڈ چیزیں نہیں، یا وہ عقیدے کی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو مطلب سلف سے ثابت نہیں ہے، جیسے وہ المند المفند ہو گئی یا ان کی دوسری ہو گئی. نہیں میں وہ اس کا تعلق علم الکلام سے نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ یہ تو اصل میں فرعی مسائل ہیں، عقیدے کے فروعی مسائل ہیں. جو علم الکلام کی اصل میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو عقیدے کے جو اصولی مسائل ہوتے ہیں جس میں بریلوی اور دیوبندیوں میں بھی اختلاف نہیں ہو سکتا، وہ مسائل مراد ہوتے ہیں. خدا کا وجود، خدا کے وجود کا اس بات کیسے ہوتا ہے، وہ کون سی صفات ہیں جن کو ماننا ضروری ہے، وہ کون سی صفات ہیں جن کو نہ ماننے کے نتیجے میں کفر لازم آتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں اصل کچھ فروعی مسائل ہوتے ہیں. عقیدے کے کچھ مسائل فروعی. لڑائی جھگڑا فقہ پہ بھی ڈال سکتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی اگر آپ کہیں کہ لڑائی جھگڑا تو فقہ پہ بھی ڈلتا ہے، نہیں ڈل رہا تو فقہ کو باطل قرار دیا جائے، اس کا نتیجہ یہ تو نہیں ہے. یعنی انسان جب تک موجود ہے تو لڑائی تو، یہاں تک کہ نحو میں مدارس بن گئے، کوفہ ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، نحو تو نہیں فارغ ہو جائے گی نا علم نحو. تو یہ سوفسٹائیوں کی ایک دلیل ہوتی تھی کہ اختلاف کے نتیجے میں اس پورے علم کو باطل قرار دے دیا جائے. یہ دلیل درست ہو سکتی ہے. تفسیر میں اختلاف نہیں ہوتا، علم میں تفسیر آیات کے فہم میں اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا اس کے نتیجے میں اس پورے علم کو باطل قرار دے دیا جائے گا؟ مطلب اگر آپ یہ کہیں کہ الاختلاف نتیجہ ہے اس کا کیا کہ بھئی علم باطل ہے، کیا یہ درست ہوگا؟ تو پھر علم الکلام کی وجہ سے اگر بالفرض کچھ مسائل میں اختلاف پیدا ہو گیا تو اس سے علم الکلام کیسے باطل ہو؟ انہوں نے ایک بات یہ بتائی ہے دلچسپ، میرا اپنے وقع پہ قصد کرتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے شاعروں اور ماتریدیہ سے پیچھے صحابہ کے آثار موجود ہیں، تو ان سے یعنی جو ان کا دعویٰ وہ تو یہ کہ یہی. ہاں میں مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی آ جاتا ہے ملحد، وہ کہتا ہے مجھے اپنے دین کے بارے میں، تو آپ کہیں گے قول ابن عباس؟ نہیں، ان کے لیے ٹھیک ہے وہ. ہاں ان کے لیے کیا ٹھیک ہے؟ یہ علم الکلام یعنی علم الکلام ان کے لیے ٹھیک ہے. اس سے جو چیز آپ ثابت کر رہے ہوں گے وہ صحابہ کا مسلک ہوگا کہ نہیں؟ یعنی اگر آپ غیر مسلم آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی دین مجھے بتاؤ، خدا کا وجود کیسے، کون سی صفات ضروری ہیں، آپ کہیں قول اللہ تعالی، وہ نہیں مانے گا. کہتا ہے ابھی تو خدا کا وجود ہی نہیں مجھے پتا، قرآن سے کہاں سے تم استدلال کر رہے ہو؟ آپ کہیں قول النبی ہو گئے، پہلے تو نبوت کا اس بات کر کے بتاؤ نا، نبوت کیا ہوتی ہے. آپ کہیں قول الصحابی، کوئی بات چلے گی؟ اچھا پھر اس کے بعد آپ استدلال کرتے ہیں عقلی بنیادوں پہ. اچھا اب جو استدلال کر کے آپ خدا کی تعریف مقرر کر رہے ہیں، خدا کی صفات تک پہنچ رہے ہیں، کیا وہ صحابہ کا مسلک ہے کہ نہیں؟ اگر بالفرض وہ صحابہ کا مسلک تو آپ تو کسی گمراہی پہ اس کو لگا رہے ہیں. خود ہی سوچیے کس پہ لگا رہے ہیں پھر اس کو آپ. اگر آپ علم الکلام کے ذریعے جو باتیں اب ثابت کر رہے ہیں وہی صحابہ کا مسلک ہے، تو پھر کیا ہوا؟ گویا صحابہ کے مسلک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہمیں اپنی دلائل استعمال کرنے پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے؟ تو بس وہ علم الکلام ہے. تو اب یہ بائنری کیسے قائم ہوگی کہ بھئی علم الکلام کچھ اور بتا رہا ہے، صحابہ کچھ اور بتا رہے ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ اس کے نہیں ان کے لیے ٹھیک ہے کہ وہ صحابہ کے سوا کسی مسلک پہ ہو. کیسے ٹھیک ہے؟ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں سادہ عام آدمی، یعنی مثال کے طور پہ نہیں سادہ عام آدمی ہمارے لیے بس وہی کافی ہے. لیکن ان دی اینڈ آپ بتائیں کہ صحابہ، جیسے آپ بھی صحابی کا قول پڑھ لیں گے، صحابی کا قول آپ نے پڑھ لیا. اب جیسے ابھی میں موطا کی حدیث پڑھ رہا تھا، موطا کی حدیث میں آیا کہ حضرت زید ابن ثابت کے پاس کون سے صحابی آئے؟ ہاں ایک تابعی آئے. انہوں نے کہا کہ اذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل أي يكسل هل عليه الغسل؟ تو حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ اذا مس الختان الختان فعليه الغسل. تو انہوں نے فرمایا کہ ان ابی ابن کعب یقول غیر هذا، وہ تو کچھ اور کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا زید بن ثابت نے کہ کان قد نزع عنه قبل موته، وہ نہیں پتہ تھا ان کو، وہ موت سے پہلے
چھوڑ چکے تھے یہ مسلک. آپ کو معلوم ہے صدر الاسلام میں نا کثیر تعداد میں صحابہ کا مسلک یہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. احادیث آپ کو ملتی ہے. کون سا مسلک؟ کہ اذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل، یعنی تعلق ہوا اور انزال نہیں ہوا تو کیا ہے؟ لیس علیہ الغسل. اب بعد میں اس پر اجماع ہے. عجیب بات یہ، آپ کو صحابہ کے اقوال ملیں گے سب، آپ پڑھ لے جائیں کہ صحابہ کا اجماع، اور جا کے میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، صاحب فاضل آدمی، فاضل سے مراد ہے کہ وہ غالباً شاید عربی میں پی ایچ ڈی ہے، فاضل آدمی ہے. اور انہوں نے ایک دفعہ میرے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ میں تو حدیث پڑھی تو میں تو اس پر مستقل عمل کرتا رہا ہوں اور ابھی تک یہ عمل ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ اسی طرح میں نے کہا کہ کہہ رہے ہیں حدیث پڑھی ہے فلاں صحابی، واقعی بہت ساری احادیث ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اجماع ہے کہ یہ حکم نہیں ہے. مطلب اب آپ کو یہ کون سا علم بتا رہا ہے آ کر ان دی اینڈ کہ یہاں آپ نے کہیں کہ نہیں صحابہ کا سب اقوال پڑھے ہوئے ہیں، وہ جا کے ہم دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو واقعی بخاری مسلم کی احادیث مل جائیں گی، آپ عمل کرنا شروع کر دیں، ساری نمازیں باطل، سب کچھ باطل. نہیں میں صحیح بتا رہا ہوں، سب کچھ باطل، کچھ بھی نہیں ہو رہا. جنابت کی حالت میں انسان نمازیں پڑھتا رہے گا، جنابت کی حالت میں سارا کچھ کرے گا. مطلب اب آپ کہیں گے کہ واقعی صحابہ کے اقوال موجود ہیں، سب کچھ موجود ہیں، تو کیا تو فقہ میں بھی کافی نہیں ہوتے. فقہ میں بھی آپ کو جانا یعنی صحابہ کے اقوال کو آپ کو پوچھنا پڑتا ہے فقہا سے. کس سے پوچھنا پڑتا ہے؟ فقہا سے پوچھنا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ تو یہی ہم بتا رہے ہیں کہ صحابہ کے اقوال اسی طرح متفرق آپ کو علم قدر میں ملیں گے، تقدیر میں ملیں گے، فلاں جگہ میں ملیں گے، فلاں جگہ ملیں گے. اب آپ پڑھ کے ادھر کہیں اچھا حضرت علی کے قول کا مطلب تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، وہ آپ نے عقیدہ اپنا حضرت علی کے قول پر کوئی تقدیر کا اپنا بنا لیا. ممکن نہیں کہ انسان ان اصولی مسائل میں گمراہ ہو جائے. تو ہم پوچھیں گے کہ صحابہ کے ساتھ کچھ لوگ تھے، وہ صحابہ سے ملے، انہوں نے سمجھا ہے نا، ان کی پوری انڈرسٹینڈنگ ہی آگے آ رہی ہے نا، جس کو ہم بعد میں فقہ کہتے ہیں. فقہ حنفی حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی کی فقہ شمار ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو مسائل کلامیہ ہیں، اس میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت کی لڑائی شروع ہو گئی باطل فرقوں سے. تو جس طرح فقہ مدون ہوئی، اسی طرح علم عقیدہ بھی مدون ہوا، اور پھر اس میں دیکھا گیا کہ اصول استدلال کیا ہوتے ہیں، کیسے استدلال کیا جاتا ہے، کیسے دوسروں کو قائل کرنا ہوتا ہے. خدا کی کون سی صفات ہیں کہ جو اگر عقل سے ثابت نہ ہو تو نبوت باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی آ کر اگر کہے گا میں خدا کا رسول ہوں تو پہلے خدا کو عقل جانتی ہوگی تو وہ کہے گا نا. سرکولر ریزننگ سے کیسے بچا جائے گا، اور عقیدے میں چیزیں منضبط کیسے ہوں گی. جیسے ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ایمان ہی کیا ہے فی نفسی، یہ صحابہ کے اقوال پڑھتے چلے جائیں تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ ایمان کیا ہے. یہ خود ہی صحابہ کو واضح تھا یہ بات، کیونکہ وہ خوارج کو گمراہ سمجھ رہے ہیں. لیکن آپ کو تو یہی ملے گا کہ ایمان بھی شامل ہے. پھر آپ کو ایسے اقوال بھی ملیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. کسی نے یہ حدیث پڑھ لی، اس پر جا کر عمل شروع کر دیا، تو وہ کیا صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ پہ کھڑا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈرسٹینڈنگ پہ کھڑا ہے؟ کس پہ کھڑا ہے وہ؟ یعنی اگر یہ حدیث پڑھ کے میں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. حضرت عائشہ کے پاس ایک صحابی آئے، میں نام نہیں بتا رہا، حضرت عائشہ کے پاس یہی مسئلہ جو موطا امام مالک میں ہے. موطا امام مالک میں یہ مسئلہ حضرت عائشہ کے پاس آئے، اور انہوں نے اسی مسئلے کے بارے جو ابھی میں نے ڈسکس کیا تھا، انہوں نے آ کر کہا کہ انہوں نے یہی کہا کہ میں نے یہ مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے. تو انہوں نے ان کو جواب دیا کہ ما مثلک الا کمثل الفروج. فروج آج کل بھی لکھا ہوتا ہے نا سعودیہ اور خلیج میں، جو روسٹ مرغا ملتا ہے اس کو فروج کہتے ہیں. خیر، ما مثلک الا کمثل الفروج سمع الدیکۃ یصیح فصاح، سمع الدیکۃ تصیح فصاح. کہہ رہے تمہاری مثال نا اس چھوٹے مرغے کی سی ہے جس نے دیکھا کہ بڑے بڑے مرغے اذانیں دے رہے ہیں تو اس نے بھی بولنا شروع کر دی. میں صحیح بتا رہا ہوں. اس نے کہا کہ باہر بڑا اختلاف چل رہا ہے اس مسئلے پہ، وہ جو مسئلہ ابھی ڈسکس ہوا. انہوں نے حضرت عائشہ سے بولا، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ تمہاری مثال ایسی ہے، تم نے بھی دیکھا کہ بھئی یہ بڑے، تو تم نے بھی اپنی بیچ میں جو ہے وہ آ کے پھر انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ مسئلہ اس طرح ہے. سب صحابہ ان دی اینڈ حضرت عائشہ کے قول پر آ گئے، یعنی ان دی اینڈ. لیکن آپ کو ایسے اقوال بھی مل جائیں، یعنی کہنے کا مقصد کیا تھا، یہاں تک کہ آپ ایک صحابی کو کہہ رہی ہیں کہ دیکھو تم بھی محض اس طرح اگر ہوگا تو یہ مسئلہ خراب ہو جائیں گے، یہ چیزیں منضبط ہیں. ناسخ و منسوخ کا علم کیوں ضروری ہے؟ ناسخ و منسوخ کا علم اس لیے ضروری ہے کہ بھئی کون سا قول بعد میں ہے، کون سا قول پہلے ہے. تو آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ نے پھر بتایا ان کو. اس طرح کے بے تحاشا واقعات آپ کو ملتے ہیں. تو لہذا ہر یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن ہے نا، قرآن اور حدیث، اس سے علوم پیدا ہونے تھے کہ نہیں؟ سیدھی سی بات ہے، یہ تو ٹیکسٹ ہے.
اس سے علوم پیدا ہوئے ہیں، وہ سارے علوم انڈین برآمد یہیں سے ہوئے ہیں، وہ چاہے علم فقہ ہو، اصول فقہ ہو، نحو ہو، اسی طرح علم کلام ہو، اصول دین ہو۔ امام غزالی علیہ الرحمہ علم کلام کے بہت زیادہ قائل نہیں تھے، وہ خود متکلم تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ حراست کے لیے ہے، عقیدے کی حفاظت کے لیے، اس کے بعد یہی قناعت اختیار نہ کرنا۔ لیکن آخری زمانے کی کتاب آپ جا کے مستصفیٰ پڑھیں تو سب سے اشرف العلم علم الکلام کو قرار دیتے ہیں، تو تقسیم بناتے ہیں، علوم کی ہائرارکی بناتے ہیں، اس میں سب سے اوپر کس علم کو رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ علم نہ ہونا تو نیچے کچھ ثابت نہیں ہوتا، نیچے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ تو وہ بھی اس کے مطلب آخری زندگی تک، یعنی وہ سلفی حضرات بس کیا کرتے ہیں، وہ امام غزالی، رازی اور فلاں فلاں سب سے توبہ کرواتے ہیں آخر میں نا۔ ان کا طریقہ یہی ہے کہ وہ امام رازی نے بھی توبہ کی، امام غزالی نے بھی توبہ کی، ساری زندگی آخر میں توبہ طائب وہ ہو گئے سب لوگ، سینے میں بخاری رکھی اور فوت ہو گئے۔ تو بخاری کا مطلب یہ تھا کہ اندر سے سارا علم الکلام نکل گیا، تو یہ مراد نہیں تھی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ باتیں کتنی مبہم رہیں گی اگر آپ اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ صحابہ کا علم تو بالکل واضح سا ہے، تو صحابہ کا علم واضح اسی صورت میں ہے کہ جب یہ علوم بن گئے ہیں، اصول فقہ سے آپ کو پتہ چل گیا، یعنی صحابہ استدلال اور استنباط کرتے تھے نا، اصول فقہ آپ کو آ کر یہ بتا رہا ہے کہ وہ استنباط اور استدلال کیسے کرتے تھے، پورا اصول فقہ پر کھڑا ہوا۔ وہ یہ نہیں بتانے کے لیے آیا کہ صحابہ پتہ نہیں استنباط نہیں کرتے تھے، ہم نے کرنا نہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہی منہج تھا ان کا، اور یہ منہج مستنبط ہے ان کے اعمال سے، یعنی عربی زبان سے، لغت عربیہ سے۔ تو یہ تو ایسے یعنی قدر ان کی، تو ان علوم کی اتنی قدردانی کرنی چاہیے، سچی بات ہے۔ خاص طور پہ یہ جو اصلین ہیں، اصلین سے مراد علم اصول الفقہ اور علم اصول الدین، یہ اصلین شمار ہوتے ہیں۔ یہ دین کی حفاظت ابھی ہر جگہ، پچھلی صدی میں آپ دیکھیں جو اجتہاد مطلق کے دعوے دار ہیں، جنہوں نے عقیدے میں بونگیاں ماری ہیں، وہ سب ان دو علوم کے قائل نہیں ہیں۔ علم اصول فقہ کے قائل اگر ہو جائیں گے تو آپ الٹی سیدھی باتیں نہیں کر سکتے نا، جو مرضی سمجھ میں آئے کرنا شروع کر دیں قرآن و حدیث پڑھ کے۔ علم اصول فقہ آپ کو منضبط رکھتا ہے کہ نہیں، یہاں سے نہیں، ادھر یہ استدلال کا طریقہ درست نہیں ہے۔ اور علم عقیدہ آپ کو منضبط رکھتا ہے عقیدے میں، کیا بات آپ کہہ سکتے ہیں، کیا نہیں کہہ سکتے۔ جو اس میں منضبط نہیں تھے انہوں نے ہر قسم کی باتیں کر دی۔ ابھی آپ کو پچھلی صدی میں اتنے بڑے بڑے لوگ ملیں گے جن کے نام سے ہم کانپتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے عقیدے میں عجیب و غریب باتیں کر دی نا۔ کسی نے کہہ دیا کہ بھئی انسان اور خدا مطلب ایک خاص طریقے پہ دونوں ہی تطور میں ہے، خدا بھی کامل ہو رہا ہے، انسان اس کے ساتھ مل کے، دونوں ملا کے جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر کے ایک ارتقائی سفر طے کر رہے ہیں۔ وہ ارتقائی جو نظریہ تھا وہ یہاں تک پہنچ گیا، خدا میں بھی ارتقاء ہے، خدا میں بھی کہہ کے چلے گئے۔ نبوت کی ڈیفینیشن عجیب و غریب بنا کے چلے گئے، وہ اس نبوت کو تو ہم جانتے نہیں، بس کیوں کہ بھئی مغرب کے ایک خاص امپیریکل مائنڈ کے قریب کرنے کے لیے ہم چلو یوں کر لیتے ہیں۔ کون آپ کو بتائے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا اس طرح؟ کون بتائے گا؟ جن لوگوں نے بتایا ہے نا وہ متکلمین تھے۔ مصطفیٰ صبری اگر موجود تھے نا مصر میں، اور جو الٹے سیدھی بونگیاں ماری جا رہی تھیں ان کا، وہ متکلم تھے تو انہوں نے ایسی، اب اس زمانے میں بھی جس میں اتنے لوگ بہہ رہے تھے نا، وہ زمانہ وہ تھا 1920 30 40 کا زمانہ، جس میں لوگ ایسے بہے چلے، وہاں آپ جب اس صاحب علم الکلام، اور علم الکلام وہاں کتنا ضعیف ہو گیا تھا ازہر میں، اس کی داستان بھی انہوں نے ذکر کی ہے۔ آج پہلے شرح المقاصد پڑھاتے ہوتے ہوتے ختم ہوتے ہوتے، جیسے ہمارے ہاں ہندوستان میں درس نظامی میں علم الکلام نامی کوئی شاعری نہیں، شرح العقائد بھی پوری نہیں پڑھائی جاتی، شرح العقائد بھی پوری نہیں ہے۔ تو وہ چونکہ انہوں نے جو دھجیاں اڑائی ہیں ان سب کی، دھجیاں اڑانا تھوڑا، تو کم از کم دین کی حفاظت کی ہے نا، بتایا کہ کیا ہے یہ، چاہے اس میں مفتی محمد عبدو ہوں اور فلاں ہوں اور فلاں، سب کو بتایا ہے کہ بھئی دین کو سمجھا کیسے جاتا ہے۔ یہ نہ ہونا، وہاں کون سلفی عالم آپ دکھا سکتے ہیں جو کھڑے ہو کر اصول پر کھڑا ہو کر بتا سکے کہ بھئی تمہاری یہ ساری باتیں درست ہیں، سوری غلط ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سارے نام آپ کو اگر ملیں گے، بہت کم رہ گئے پچھلے صدی میں نام، لیکن وہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اگر اتنی جو کتابچہ لکھا انتباہات، وہ کن اصولوں پر کھڑے ہو کے لکھا ہے؟ اگر وہ ان اصولوں پر کھڑے ہو کر نہ لکھیں تو کوئی اصول ہی نہیں ہے۔ وہ سارے علم الکلام کے ہی اصول ہیں نا، وہ جو الانتباہات المفیدہ کیا ہے، ہاں وہ سارے کے سارے علم الکلام، انڈین علم الکلام کے وہ اصول موضوع ہیں سارے کے سارے، ورنہ کیا بنیاد ہے رد کرنے کی؟ کیا اس لیے آپ دیکھیں جو اس پر نہیں کھڑے ان کے پاس رد کرنے کی بنیاد نہیں ہے، وہ لیپ آف فیتھ ہی ہے، بس وہ لیپ آف فیتھ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ انڈین کیا کہیں گے کہ واقعی یہ سب چیزیں تو فضول ہیں، ہمیں کوئی ثابت کرنے کی عقل بقل سے کوئی ضرورت نہیں، بس یہ تو انسان کا ایک ارادی ہے کہ وہ خدا کو مان لے، اور یہ چھلانگ ہی مارنی ہوتی ہے،
کمند ڈال لے اور وہ مان لے خدا کو، باقی تو واقعی کوئی بنیاد نہیں رہتی. ویسے آپ دیکھیں علم الکلام کے نفی میں جو بھی کھڑا ہوا ہے نا فی زمانہ، اس کے پاس کوئی بنیاد ہے ہی نہیں کہ وہ لوگوں سے کوئی آبجیکٹو بنیادوں پہ گفتگو کر سکے. چھلانگ آپ نے مار دی تو وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مارنے کے لیے تیار چھلانگ. پتہ نہیں وہ چھلانگ مار کے میں نیچے کسی کھائی میں نہ گرے، اس کی کوئی گارنٹی. اچھا آپ کہیں نہیں کھائی میں نہیں گرو گے، پھر وہ پوچھے گا اچھا آبجیکٹو بنیادوں پہ ثابت کرو گے کھائی میں نہیں گرو گے، پھر آپ کو آبجیکٹو دلائل لانے پڑیں گے کہ نہیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں دلیل میرے پاس کوئی نہیں ہے کہ کھائی میں نہیں گرو گے، میں خامخواہ کیوں چھلانگ ماروں؟ واقعی کیوں چھلانگ مارے؟ لیپ آف فیتھ، ڈیوائن میڈنس اور فلاں یہ کیا کریں اس کو. تو علم الکلام کا تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ علم الکلام مطلب بہت ہی کام کی چیز ہے. بہت ہی کام کی چیز سے مراد یہ کہ واقعی سب لوگوں کے لیے نہیں ہے، لیکن عوام الناس کے عقیدے کو محفوظ کرنے والی ہے علم الکلام. یعنی علم الکلام کے جو متخصصین ہیں انہی کی وجہ سے عوام الناس کا عقیدہ محفوظ رہے گا. عوام الناس کو علم الکلام پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو واقعی کچھ متخصصین ہی ہوں گے جو یہ کام کریں گے. لیکن عوام الناس میں ہر قسم کے باطل افکار پنپ سکتے ہیں کہ نہیں پنپ سکتے؟ ان کا کون ان کی بیخ کنی کرے گا؟ جڑ سے کون اکھاڑے گا انہیں؟ عوام الناس کیسے اکھاڑے گا؟ تو قائل ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے نا. تو آپ دیکھیں مصطفیٰ صبری علیہ الرحمہ کی جو کتاب پچھلی صدی میں لکھی گئی، مطلب ایک مارکۃ الآراء کتاب ہے. کس نے لکھی ہے اس طرح کی کتاب؟ آپ کہیں بڑے لوگوں نے بڑے کام کیے ہیں، بہت بڑے کام کیے ہیں، لیکن اس طریقے پر منضبط کام کسی کا بھی نہیں ہے جس طرح انہوں نے کیا. مطلب بہت مشکل کتاب، مشکل سے مراد ضخیم کتاب ہے. اور ان کی زبان چونکہ وہ ترکی تھے، اصل ترکی الاصل شیخ الاسلام، آخری شیخ الاسلام سلطنت عثمانیہ کے، تو ان کی عربی اس طرح کی نہیں ہے کہ جیسے آپ غزالی، رازی اور ابن قیم، ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کی پڑھیں. ان کی عربی اور قسم کی ہے، اس کو آپ کو آنکھیں لگا کے پڑھنی پڑتی ہے. لیکن بہرحال 4 جلدوں میں ہے. میں نے الحمدللہ ویسے پوری پڑھی ہے، ایک سے زیادہ دفعہ ہے. تو مطلب وہ لکھی ہے لوگوں نے، علماء نے کتابیں. خیر وہ علم الکلام کی وجہ سے. تو الجام الکلام عن علم الکلام، الجام العوام عن علم الکلام وہ ہے. ہاں الجام جو ہے، تو بہرحال یہ تفسیر کی بجائے کسی اور چیز کا ہی درس تھا، لیکن یہ انشاءاللہ فائدہ مند ہے. بہت ضروری چیز تھی. سر پیچھے عوام کے اوپر سے باؤنسر ہی گئے، اس کا وہ سکور ملا. چلے باؤنسر کھیلنے کا طریقہ تو آیا نا، ڈب کیا وہی ڈک کرنا ہی ہوتا ہے. یہ بڑی اہم تو بڑی کی مانو قانونی ہاں لیکن اب تو کچھ اور چل رہا تھا. اسکول آف تھاٹ، اس کو ہم ڈسکس نہ کریں ہاں نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں. کرنا چاہیے. سر مومن صاحب آخر میں ایونچولی تو اصول پہ بات آ کے ختم، ایسے ہی کسی بھی چیز کو جج کرنے کے لیے آپ ایمان ہے کچھ بھی ہے، وہ اصول. یعنی آپ یہ کہیں کہ آپ کے پاس قواعد اور ضوابط اور اصول ہونے چاہیے جو پورے کے پورے دین کو منضبط کر سکیں آپ کے سامنے. اگر وہ انضباط نہیں ہوگا نا تو پھر تفلت ہوگا، پھر ہر چیز بکھر جائے گی. جیسے مدارس میں بھی علم الکلام کی روایت استاد پڑھانے والے اللہ عالم. اصل میں جیسے دیوبند والے لوگوں کا ایک اعتراض یہ ہے نا کہ انہوں نے یہ کم کرتی ہیں چیزیں. تو وہ کہتے ہیں مطلب جیسے یہ کچھ چیزیں پرانی ہو گئی، جیسے کہ شرح المواقف وغیرہ مقاصد پڑھائیں گے تو اس میں اس زمانے کی کچھ کاسمولوجی، ہندسہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اب ریلیونٹ نہیں ہیں. اصل مسئلہ اس کا نہیں تھا، وہ ان کو بائی پاس بھی کیا جا سکتا ہے چیزوں کو. اصل مسئلہ تو علم مطلب جو مختصر کتابیں علم الکلام کی اچھی کچھ ماتریدی متون ہے، کچھ اشعری، وہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں تھا، وہ رکھے جاتے. لیکن سنا یہ ہے کہ شاید شرح العقائد بھی پوری نہیں پڑھاتے، بلکہ اس کا شروع والا جو علم الکلام کا حصہ ہے وہ شاید بائی پاس ہی کر جاتے ہیں، سمیات سے شروع کرتے ہیں آگے سے. تو حیرت کی بات ہے. جیسے تفسیر بھی اس طرح کی نہیں ہے، علم الکلام بھی اس طرح کا نہیں ہے، اصول فقہ ہے. سوالات ہوتے ہیں نا کہ اتنے 6 سوال آئیں گے کل اتنے، اور اس میں 3 آپ نے کر لیے تو بات وہ 3 اس سے ہو جائیں گے، وہ بس آپ پاس. ان کی مین وجوہات یہ کرنے کی مطلب وہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ آگے آئے کہ کیا؟ اصل میں واللہ اعلم. یہ تو آپ موضوعات پہ دلچسپی بھی چاہیے ہوگی تھوڑی طلباء کی لڑانا پڑتا ہے. ہاں یہ بھی مطلب تھوڑا سا ذہن بھی اس میں چاہیے. کوئی حرج تو نہیں اگر الجام العوام علم کلام تھوڑا سا اس میں سے دیکھ لیں.
تو جمعے کو اس میں سے دیکھیں گے، کل ہم انشاءاللہ نہیں، جمعے کو یہ تنقید تھی ہاں، وہ اصلاً آپ کا جو مقصد ہے اسی کے لیے لکھی گئی ہے کہ وہ عوام الناس کے لیے علم الکلام نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ باتیں وہ بتائیں گے کہ عوام الناس کے لیے بھی ضروری ہے۔ اصل مسئلہ ان باتوں کا، یعنی الزام العوام علم الکلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عوام الناس کو یہ نہیں بتایا جائے گا یا تجسیم یا تشبیہ کی نفی نہیں کی، وہ تو کہتے ہیں وہ تو کرنی ہے، تو بتانا ہی بتانا بات بات۔ اور اس میں اور بھی کام کی باتیں، خیال تو لوگ لمبا رسالہ ہے ویسے، لیکن اگر بغیر شرح کے اس کو تیزی سے پڑھا جا سکتا ہے۔ سر جیسے کوئی پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لو۔ یہ جیسے آپ نے فرمایا علم کلام کے حوالے سے اب جیسے عام طور پر بیانات میں اس طرح کی چیزیں جو مولوی صاحبان کہہ دیتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کا کہنا حضور پاک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس ایک اپنے حبیب تھے، وہ انہوں نے دے دیے ہیں، آپ ان کے پاس نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں، یا اللہ کے عرش کا سایہ بنتا ہے، یہ ساری چیزیں انسانی ذہنوں میں ڈالی نہیں ہیں۔ اس کا علم الکلام سے کوئی تعلق یہ علم کلام نہیں، اس کا کوئی علم الکلام سے دور دراز کا تعلق، یہ تو ہاں کوئی ادھر ادھر کی بات ہے، یا وہ جو کتابوں کی باتیں تو ہوگی۔ شاہ اسماعیل شہید صاحب کو روکنے جو ہوئی تھی ساری لڑائی، یہ علم الکلام ہاں وہ علم الکلام ہے، اس میں کچھ چیزیں علم الکلام کی فروعات میں سے، یعنی مثلا کذب اور امتناع کذب کا جو مسئلہ ہے یہ علم الکلام کے اصول میں سے نہیں، عقلی بحث ہے، یعنی جو بھی عقلی بحث ہوتی ہے نا کئی دفعہ اس کو علم الکلام کہہ دیا جاتا ہے۔ ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں، جو بھی آپ عقلی بحث کسی ایسے مسئلے میں کر رہے ہیں جس کا تعلق عمل سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کون سی بحث شمار ہو جائے گی؟ علم الکلام کی بحث شمار ہو جائے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ علم الکلام ان مباحث کے لیے آیا ہے، فرق ہے نا دونوں میں۔ ہاں یعنی جیسے آپ کہیں گے کہ جو بھی دقیق سے دقیق عمل کے متعلق گفتگو آپ فرضی یا صورتیں بنا بنا کے کرتے رہیں وہ ہوگا تو فقہ، لیکن فقہ بنیادی طور پہ اس لیے تو نہیں ہے، بنیادی طور پہ تو جو چیزیں اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں ان کو حل کرنے کے لیے۔ یعنی اس میں سے اگر فرضی چیزیں نکال دی جائیں اور فقہ حنفی سے فرضی قیاس نکال دی جائیں فرضی تو پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ فرضی قیاس جتنے فقہ حنفی نے کیے تھے نا تو سارے اب واقعہ بن گئے، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں سر میں بتا دوں مجبور